محترم حضرات، ایک روایت جسے شیخین نے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال، اہل ایمان کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا کوئی عضو یعنی جسم کا کوئی عضو درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیدار اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ محترم حضرات، یہ روایت واضح ہے کہ انسان ایک اہل ایمان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت میں، شفقت میں، نرمی میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ دکھاتا ہے۔ اتحاد و اتفاق اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان کیا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اختلاف اور انتشار یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، معاشرے اور سماج کے اندر بگاڑ کا ایک سبب بنتا ہے، اور یہ اختلاف اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اہل ایمان کو ایک چیز یاد دلایا کہ اے لوگو، تم آپس میں اختلاف مت کرو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے لیے جانی دشمن تھے، رب نے تمہیں ایک کر دیا، اللہ نے تمہیں ایک ملا دیا، تمہارے دلوں میں محبت اور شفقت ڈال دیا۔ لہذا معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی دی ہوئی نعمتیں، جو ساری نعمتیں ہیں، اسی میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل اسلام میں داخل فرمایا، اہل توحید بنایا، اور آج مسلمانوں کے درمیان سب سے بہترین جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل الحدیث کی جماعت ہے، اور شیطان کو معلوم ہے کہ اس جماعت کے درمیان شرک نہیں لا سکتا ہے، شرک نہیں لا سکتا ہے۔ لہذا اس جماعت کو بہکانے کے لیے، اس جماعت کو کمزور کرنے کے لیے اس کا اول مقصد یہ ہے کہ وہ آپس میں کیا کرے گا؟ اختلاف پیدا کر دے گا، انتشار پیدا کر دے گا، ایک دوسرے کے تئیں نفرتیں پھیلا دے گا، اور اسے معلوم ہے کہ جب اختلاف ہو جائے گا تو ان کا کام سماج اور معاشرے کے اندر جو ان کے معاملات ہیں سب درہم برہم ہو جائیں گے، سب بگڑ جائیں گے۔ لہذا معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی سے الفت اور محبت کے ساتھ ملے، اس کا معاملہ اس کے لیے، ہمارا جو کام ہے محبت پیدا کرنا، الفت سے ملنا، صلہ رحمی کرنا، یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ آدمی اس کا اختلاف، اس کا مسئلہ، اس کا عمل اس کے لیے ہے، وہ جیسا کرے گا رب کے پاس اس کو ویسا جواب دینا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں، محبت سے رہیں، مل جل کر کام کریں، اور جب متحد رہیں گے تو یاد رکھ لینا کہ متحد ہونے والا شخص پوری جماعت کو کامیاب کرتا ہے، اور جس جماعت کے اندر اختلاف ہو جائے، انتشار پیدا ہو، ایک دوسرے کے تئیں نفرتیں ہوں گی دلوں کے اندر، تو وہ جماعت کبھی بھی فوقیت نہیں پاتی ہے، عروج پر نہیں جاتی ہے۔ لہذا ایک دوسرے کے تئیں اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو، اختلاف کو ختم کرو، انتشار کو ختم کرو، مل جل کے رہو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ جب کسی ایک بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرے بھائی کو اس کا درد ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی صفت ہے، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان کیا کہ مومن ایک آدمی کی طرح ہے کہ جب اس کی ایک آنکھ دکھتی ہے تو سارے جسم میں اس کے درد پیدا ہونے لگتا ہے۔ درد یہاں ہوتا ہے، درد آنکھوں میں ہوتی ہے، پورا جسم اس کا متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان کے اندر جب کسی ایک بھائی کو تکلیف ہو تو چاہیے کہ سارے مسلمان بھائی، ساری جماعت کے لوگ اس سے مل جل کر چلے، اسے مضبوط کرے، اسے فوقیت دے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے اور وہ انتشار کے شکار ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ لہذا معزز ناظرین، آج کے درس کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ آپس میں مل کر رہو، محبت پیدا کرو، شفقت ایک دوسرے سے کرو، ایک دوسرے کے تئیں نرمی دلوں کے اندر پیدا کرو، انتشار کو ختم کرو، اختلاف کو ختم کرو۔ جو جیسا کرے گا اللہ کے پاس ویسا بھرے گا۔ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنی نیت صاف کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے بدلے اور آپ کے صلہ رحمی کے بدلے آپ کو سزا اور عذاب دینے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں،
اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے مل جل کر محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم ہمیں ایک دوسرے کے تئیں الفت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر، انتشار اور اختلاف کو ختم کر دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔